السلام علیکم ناظرین الپرسلان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان، حسن عتابے اور ان کے تمام سپاہی جنگل میں گھوڑوں پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اور راستے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انال صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو لے کر ایک جگہ پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انال صاحب الپرسلان سے کہہ رہے تھے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جنرل دوکاس چھپا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی فواز سردار بھی اسی جگہ پر باہر چھپا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان اور ان کے سپاہی جیسے ہی اس غار کے اندر داخل ہوتے ہیں جہاں پر جنرل دوکاس چھپا ہوتا ہے، اور انال صاحب اور الپرسلان کو دیکھ کر جنرل دوکاس کہہ رہا تھا کہ خوش آمدید الپرسلان۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان جنرل دوکاس سے کہہ رہا تھا کہ شہزادی اڈوکیا کہاں ہے؟ تو یہ بات سن کر جنرل دوکاس الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ آپ گورنر کے کمانوس کے بارے میں پوچھیں گے اور آپ کسی اور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ میں نے پوچھا کہ شہزادی اڈوکیا کہاں ہے؟ تو اس کے بعد جنرل دوکاس الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ آپ اور گورنر کے کمانوس شہزادی اڈوکیا سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ آپ شہزادی اڈوکیا کو اپنے ساتھ ملائیں اور اسے کی تلاش میں اتنی دور آپ آ گئے۔ آپ ان سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا مقصد ہے الپرسلان؟ تو الپرسلان یہ بات سن کر بہت غصہ ہو جاتا ہے، اور الپرسلان مزید کہہ رہا تھا کہ جنرل دوکاس، میں نے آپ سے پوچھا کہ شہزادی اڈوکیا کہاں ہے؟ تو اس کے بعد جنرل دوکاس الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی ابھی ایک سیف مقام پر ہے جہاں پر اسے ہونا چاہیے۔ تو یہ بات سن کر انال صاحب، الپرسلان اور ان کے سپاہی بہت حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر جنرل دوکاس یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں دوسری طرف اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان کے سپاہی زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، اور رومن تیوجن ان کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد رومن تیوجن الپرسلان کے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جس وقت تک الپرسلان یہاں نہیں آئے گا، اور اگر وہ یہاں پر آیا تو وہ ہمارے جال میں پھنس جائے گا۔ اس لیے ہم نے چھوٹی مچھلیوں کو اس لیے پکڑا تاکہ بڑی مچھلی خود ہمارے پاس آ جائے۔ تو یہ بات سن کر امیر علی کہہ رہا تھا، افشین کہہ رہا تھا
کہ تم اپنے ہی جال میں پھنسو گے رومن تیوجن، تم اپنے ہی جال میں پھنس جاؤ گے اور تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوجن کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، لیکن اب تو تم میرے ہاتھ میں ہو، اس وقت تک تو کی جا سکتی ہے کہ الپرسلان یہاں پر ضرور آئے گا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی دروازے پر آتا ہے اور دستک دینے کے بعد اجازت لے کر ان کے پاس آ جاتا ہے اور رومن تیوجن سے کہہ رہا تھا کہ جناب الپرسلان کی طرف سے خط آیا ہے۔ تو یہ سن کر جنرل رومن تیوجن مسکرانے لگ جاتا ہے اور وہ خط لے لیتا ہے۔ اس کے بعد رومن تیوجن وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب رومن تیوجن یہ خط پڑھ رہا ہوتا ہے تو الپرسلان کے تمام سپاہی خاموش اور حیران ہوتے ہیں کہ آخر الپرسلان نے اس میں کیا لکھا ہوگا۔ تو رومن تیوجن کہہ رہا تھا کہ میں نے تو سوچا کہ الپرسلان تمہیں بھول گیا ہے، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہے اور شہزادی ڈگیا کو الپرسلان نے ہی اغوا کیا ہے۔ تو یہ بات سن کر الپرسلان کے تمام سپاہی حیران ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رومن تیوجن ان سپاہیوں کو کہہ رہا تھا کہ آج تمہاری قسمت اچھی ہے کہ مجھے ایک اچھی خبر ملی ہے، اس لیے آج میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں الپرسلان کے سپاہیوں۔ تو اسی کے ساتھ رومن تیوجن وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوسری طرف جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان اور ان کے سپاہی اور انال صاحب وہاں پر باہر آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انال صاحب الپرسلان سے کہہ رہے تھے کہ الپرسلان اب آپ ماتم نہ شروع کر دیجیے گا، اگر جنرل دوکاس کے پاس شہزادی ڈگیا ہوتی تو وہ ہمیں ضرور مل جاتی، لیکن رومن تیوجن کو یہ سمجھنے دیجیے کہ شہزادی ڈگیا ہمارے پاس ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان کہہ رہا تھا کہ رومن تیوجن اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہ سکے، وہ ضرور کسی نہ کسی طرح پتہ لگا لے گا۔ اور اس کے بعد ہمیں دوسری طرف اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر رومن تیوجن وہی خط لا کر گورنر کے کمانوس کو دے دیتا ہے اور گورنر کے کمانوس وہ خط پڑھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور کہہ رہا تھا کہ الپرسلان تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، تم شہزادی ڈگیا کو کیسے گرفتار کر سکتے ہو، تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے شہزادی ڈگیا کو اغوا کیا، الپرسلان تم نے یہ کیوں کیا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوجن گورنر کے کمانوس سے کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے ان سے معاہدہ کیا لیکن اس نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو اس پر گورنر کے کمانوس کہہ رہا تھا کہ رومن تیوجن میں نے تم سے بہت سی چیزیں چھپائی ہیں لیکن میں اب کچھ نہیں چھپاؤں گا اور اب شہزادے رتی کو بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پر رومن تیوجن کہہ رہا تھا کہ جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا، آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی۔ تو اس کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔